پاکستان اور ملیشیا کے درمیان تعلقات نئی جہتوں پر ہیں۔ ملیشیا کے ساتھ باہمی مفادات کے مشترکہ منصوبوں پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ملیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملیشیا کا یہ ان کا پہلا دورہ ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بہت مثبت بات چیت ہوئی، دو طرفہ تعلقات میں اضافے، عالمی امور پر گفتگو ہوئی۔ اس دورے سے باہمی تعلقات کو تقویت ملے گی۔ مسئلہ فلسطین، غزہ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے طریقہ کار پر اختلاف سے شروع ہونے والے سندھ پنجاب کی جنگ شدید۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے سینٹ اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا۔ قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دینے سے بھی انکار۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ سب سے بڑھ کر ہماری قیادت کی عزت کی بات ہے، وہ الفاظ میں یہاں دوہرا نہیں سکتا، اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مطمئن کرنے تک ایوان کی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ صدر زرداری کی طلبی پر محسن نقوی کراچی آمد۔ حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان معاشی اہداف پر اختلاف رائے برقرار۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے دوسری ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری ہیں۔ میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کے مسودے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ حکومت نے معاشی شرح نمو کے موجودہ 4.2% ہدف میں کمی کی تجویز دی۔ سیلاب کے باعث رواں مالی سال معاشی ترقی 3.5% تک محدود رہنے کا امکان ہے۔ مہنگائی 7.5% ہدف کے مقابلے میں 8% سے بڑھ سکتی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس حتمی مراحل میں داخل، آخری گواہ پر جرح مکمل۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے استغاثہ کے آخری گواہ پر جرح مکمل کر لی۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدالت میں پیشی۔ دونوں ملزمان کو 29 سوالات پر مشتمل دستاویز فراہم کی گئیں۔ آئندہ سماعت پر بانی اور بشرا بی بی الزامات کا جواب دیں گے۔ سنگجانی جلسہ کیس میں عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم، زرتاج گل کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد اے ٹی سی کا تینوں رہنماؤں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ سمیت دیگر مقدمات میں اسد عمر، اعظم سواتی اور دیگر کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ جمشید چیمہ اور مسرت جمشید کی عدالت میں حاضری۔ عدالت نے پولیس سے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ عبوری ضمانتوں کی مدت 7 نومبر تک بڑھا دی گئی۔ پاکستان دنیا کی ابھرتی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر، دیوالیہ ہونے کے خدشات کم ہو گئے۔ پاکستان نے 4 سہ ماہیوں میں اپنی مالی ساکھ بہتر کر لی۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان نے عالمی مالیاتی منظرنامے میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ جون 2024 سے ستمبر 2025 تک پاکستان نے وہ معاشی کارکردگی دکھائی جو دنیا کی بڑی ابھرتی معیشتیں حاصل نہ کر سکیں۔ عالمی درجہ بندی میں پاکستان ترکیہ کے بعد دوسرا سب سے بہتر ہونے والا ملک بن گیا۔ وزیر اعظم کا بلومبرگ کی رپورٹ کا خیر مقدم، کہا بلومبرگ کی رپورٹ ہماری ترقی کے سفر کی مظہر ہے۔ ترقی کا سفر اب ہرگز نہیں رکے گا۔ پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن بحال۔ اسلام آباد سے مانچسٹر کی پہلی پرواز 25 اکتوبر کو اڑان بھرے گی۔ برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ نے پی آئی اے کی واپسی کو خوش آئند قرار دے دیا، کہا پاکستانی ایئر لائن کی برطانوی فضاؤں میں واپسی تاریخی لمحہ ہے۔ پی آئی اے کی پرواز دونوں ممالک کو مزید قریب لائے گی۔ برطانوی حکام نے پی آئی اے انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ممبر پارلیمنٹ لارڈ شفیق محمد کی ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا پاکستانی کمیونٹی دونوں ملکوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ مجرمانہ سرگرمی میں ملوث پاکستانیوں کو واپس لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ لارڈ شفیق محمد کی دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط بنانے میں کردار ادا کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ کی ملاقات۔ سیلاب کے بعد اقدامات پر تبادلہ خیال۔ گورنر مہدی شاہ نے کہا کہ گلگت بلتستان میں سیلاب کے باعث 1260 گھر تباہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بولے مشکل گھڑی میں سندھ حکومت گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہے۔ فاران کے علاقے مسکان کلاتھ میں مقامی عدالت پر نامعلوم مسلح افراد کا حملہ۔ 10 سے زائد ملزمان نے دھاوا بول کر قانونی ریکارڈ اور دستاویزات کو نظر آتش کر دیا۔ عینی شاہدین نے کہا کہ حملاور موقع سے قاضی محمد جان کو زبردستی اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ کراچی میں بھتہ خور مافیا سرگرم۔ کراچی چیمبر کے ممبران کو بھی بھتے کی پرچیاں ملنے لگیں۔ پرچی کے ساتھ گولیاں بھی بھیجی جا رہی ہیں۔ کراچی چیمبر نے تمام ممبران کو خط لکھ کر صورتحال سے باخبر کر دیا۔ سعودی عرب جانے والوں کے لیے اچھی خبر۔ سعودی حکومت نے ہر قسم کے انٹری ویزا رکھنے والے افراد کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق مملکت سے باہر سے آنے والے زائرین کو عمرے کی ادائیگی کے لیے ایپ کے ذریعے اپوائنٹمنٹ بک کرنا ہوگی۔
وزارت نے کہا کہ عمرہ اپائنٹمنٹ بکنگ کے زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے کے اندر سعودی عرب میں داخل نہ ہونے کی صورت میں عمرے کی اجازت خود بخود منسوخ ہو جائے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار، لاہور، بھاولپور، بہاڑی، خانیوال اور شیخوپورہ سمیت متعدد شہروں میں نشیبی علاقے زیریاب، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، کئی مقامات پر فیڈر اسٹرپ کر گئے، متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، پنجاب میں بارش کا موجودہ اسپیل 7 اکتوبر تک جاری رہنے کا امکان۔ فرانس ایک بار پھر سیاسی عدم استحکام کا شکار، فرانس کے نو منتخب وزیراعظم سیبسٹین لینارکو نے کابینہ کے اعلان کے چند گھنٹے بعد ہی استعفیٰ دے دیا، صرف 27 روز وزیراعظم رہے۔ سیبسٹین لیکورنو کی حکومت محض 14 گھنٹے چل سکی، صدر میکرون نے وزیراعظم کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل ریلی نے میکرون پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر نئے انتخابات کا اعلان کریں۔ طب کا نوبیل انعام امریکہ اور جاپان کے 3 سائنسدانوں کے نام، امریکی سائنسدان میری برنکاؤ، فریڈ ریمزگل اور جاپان کے شیمن ساگا گوچی کو مشترکہ طور پر دیا گیا۔ تینوں محققین کی دریافتوں نے آٹو امیون کے علاج کی بنیاد رکھی۔ نیپال میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کے باعث 47 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ، سڑکیں بند، پل بہہ گئے، ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم، مسلسل بارشوں کے باعث ریسکیو آپریشن بھی متاثر۔ وزارت داخلہ کا ملک بھر میں آج اور کل عام تعطیل کا اعلان، متعدد اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری، فلائٹ آپریشنز بھی متاثر۔ ویسٹ انڈیز کے سابق آل راؤنڈر برنارڈ جولین 75 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ برنارڈ جولین ورلڈ کپ 1975 کی فاتح ویسٹ انڈین ٹیم کے رکن تھے، جبکہ انہوں نے 24 ٹیسٹ اور 12 ون ڈے میچز میں ویسٹ انڈیز کی نمائندگی کی۔ 7 اکتوبر کل رات سال کا پہلا سپر مون ظاہر ہوگا۔ سپر مون پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:47 پر عروج پر ہوگا۔ سپر مون مکمل چاند کے مقابلے میں زیادہ بڑا اور زیادہ روشن ہوگا۔ یہ نظارہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اور صدر ٹرمپ کا امریکی بحریہ کے سالگرہ کی تقریب میں رقص، گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی بحریہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کیا تھا۔ تقریب کے دوران خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رقص کیا۔